تمہارے سکے بوٹی اڑا دے گا اور اس طرح تمہیں چکنا چور کر دے گا کہ تمہاری بوٹیاں چیل کووں تک کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ خط محمد بن قاسم کے پاس پہنچا۔ محمد بن قاسم نے اس خط کو پڑھنے کے بعد اسی کے پشت پر لکھا کہ اے راجا ظاہر، تم نے ہمارے لشکر کی کمی کی تعداد کو تو دیکھا، ہمارے تلوار کی طاقت کو تو دیکھا، ہمارے بازوؤں کو تو دیکھا، لیکن ہمارے سینے میں جو ایمان ہے اور ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں تم اس ایمان کی قوت کو اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم کو اندازہ کرنا ہے تو آ جاؤ، کل میدان میں ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنی تاریخ میں یہ بات مرقوم ہے کہ وہ 17 سالہ نوجوان راجا ظاہر کے ایک تقریباً 1.25 لاکھ لشکر سے ٹکرایا، یہ 12,000 کی تعداد میں اور وہ تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں، جن میں ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ہاتھیوں کا ایک بڑا سا جھنڈ تھا جن عربوں نے ان ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا، اور ایسے لشکر سے محمد بن قاسم ٹکرائے، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ راجا طاہر کو اس میں شکست ہوئی، وہ مارا گیا، اور محمد بن قاسم نے یہ سندھ کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام کا پریرا لہرایا۔ کتنے سال کا نوجوان تھا بولیے نا بھائی؟ 17 سال کا نوجوان تھا۔ بیوی کا خط آتا ہے، بیوی کا خط آتا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے بھی کچھ حق تھے، آپ نے میری حق تلفی کی ہے، کل قیامت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ خط پڑھ کر کے وہ نوجوان جنہیں بڑے بڑے سرماؤں کے سامنے اسے ٹیکنا اپنے لیے جو ہے آج سمجھتا تھا، وہ خط پڑھ کر کے رو پڑتا ہے۔ پھر اس نے جو ہے خط کے پشت پر لکھا کہ میری بیوی، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے، لیکن میرے ہندوستان کی سرزمین پر آنے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کو چھوڑ کر تمہاری محبت پر لبیک کہتا ہوں تو کل قیامت کے میدان میں کہیں یہ لاکھوں لوگ اور جو لوگ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں یہ خدا کے سامنے میرا دامن پکڑ لیں گے کہ محمد بن قاسم نے مجھ کو روشنی تو دکھلائی لیکن پھر چراغ لے کر اپنے ملک واپس ہو گیا، تو میں ان لاکھوں لوگوں کا کیا جواب دوں گا کل قیامت کے میدان میں؟ اے میری بیوی، میں تمہارے تنہا حق کی وجہ سے جہنم میں جلنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے سے میں روکنے کے لیے تیار۔ آج کا نوجوان، اب محرم آ رہا ہے، دیکھیے گا سب سے پہلے نوجوان لچی لے کر کے ہوسل کرے گا، ان کو نام بھی ہوسل کرنا بھی نہیں جاتا، حسن حسین کو وہ بگاڑ کر کے ہوسل کرتا ہے۔ اگر کوئی بریلوی یا علی کہہ دے یا نبی کہہ دے تو آپ اس کو جو ہے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہو گیا ہے، اور آپ یا علی کا لچی لے کر کے جو ہے 15 دن جو ہے گلیوں میں چکر لگاتے ہیں تو آپ بدعتی نہیں ہوتے۔ آپ حسن حسین کا نام بگاڑ کر کے بولتے ہیں تو آپ بدعتی نہیں کہلاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ سیدنا امام حسین نے اسی لیے گردن کٹائی تھی تاکہ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان لٹھی لے کر کے جو گلیوں میں میرے نام کی تصویر کرے، میرے اوپر ماتم کرے، کل سیدنا امام حسین ہوں گے اور ہمارا دامن ہوگا، ہم کو اور آپ کو یہیں سے جواب لے کر جانا ہوگا کل اللہ کے حضور میں۔ ہم کو اور آپ کو تیاری کر لینی چاہیے میرے نوجوانوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نوجوان چاہیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس اجلاس کے انعقاد کا بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے طے کیا ہے، جیسا کہ ان کے ذمہ دار نے کہا کہ ہم ہر سال یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی گٹھن کیجیے، آپ ایک کمیٹی گٹھن کیجیے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر سال اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اجلاس بھی کیجیے، کمیٹی گٹھن کیجیے اور اس کے تحت سماج کی ہر برائیوں کو دور کرنے کے لیے آپ وقتاً فوقتاً چھوٹی میٹنگیں کیجیے جن میں علماء کو شریک رکھیے، سماج کے اچھے کارکن کو شریک رکھیے، کچھ سیاسی حضرات کو شریک رکھیے اور دیکھیے کہ کہاں جو ہے بیوہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہاں غریبوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کہاں یتیموں کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، کہاں شادی کے نام پر یتیم لڑکیوں سے، غریب اور لڑکیوں سے جہیز کے نام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہاں ایسی بچیاں ہیں جو اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر رہی ہیں، ان کے باپ اور ان کے ماں کی نیندیں حرام ہیں،
وہ جوانی کے دلہیز پر قدم رکھی ہے اس کی بیٹی نے، لیکن جہیز کے لالچی اپنے بھیج کا پیالہ منہ کے شکل میں کھولے ہوا ہے، اور وہ جہیز کا لالچی انسان اس بیٹی کو کے ہاتھ کو بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی برائیوں کو کھرچ کھرچ کر مٹانے کی وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے، اور یاد رکھیے کمیٹی میں انسان ہوں گے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کیا جانا چاہیے، اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی نظر اندازی بھی کی جانی چاہیے۔ اسی پر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ 3 کام میں سے کوئی ایک کام کیجیے۔ بولیے کیا کام کرنا ہے؟ 3 کام میں سے کوئی ایک کام۔ یا تو آپ خود اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کیجیے کہ آگے بڑھ کر کے انقلاب برپا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پیچھے چلنا سیکھیے۔ کیا کیجیے؟ بولیے پیچھے چلنا سیکھیے۔ اگر آپ بڑھ کر انقلاب نہیں برپا کر سکتے ہیں تو پیچھے چلنا سیکھیے۔ اگر آپ پیچھے چلنا سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو کم از کم ایک کام کیجیے کہ جو لوگ چل رہے ہیں، جو لوگ انقلاب برپا کر رہے ہیں، ان کے راستے میں روڑے مت بنیے، ان کے راستے میں روڑے مت بنیے۔ یقیناً جن لوگوں نے اجلاس کیا ہوگا چند روزوں کے بعد جو ہے یہ بات گشت کرے گی کہ اتنا چندہ ہوا، ہاں حساب میں دیکھتے ہیں کچھ گڑبڑی ہے، اور ادھر خرد ہو گیا، ادھر برد ہو گیا، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، حساب تو پہلے نہیں ہو سکا۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں، اور اسی طرح جب کوئی نوجوان اصلاح کے کام کے لیے بیڑا اٹھائے گا تو اس کے پیچھے بھی ہم اور آپ لگیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کیجیے، یا تو خود بڑھ کر انقلاب برپا کیجیے اور سماج کی سدھار کا کام کیجیے، اور اگر نہیں کرنا جانتے ہیں تو جو لوگ بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کو حوصلہ ہوگا۔ اور اگر آپ نہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں نہ پیچھے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کم از کم انقلاب برپا کرنے والے اور پیچھے چلنے والے کے راہ میں روڑے مت کیجیے گا۔ بولیے، ارے بولیے نا، کیا کون سا کام کیجیے گا؟ 3 بات ہم نے بتلائی، کون سا کام کیجیے گا؟ بولیے نا، انقلاب برپا کیجیے گا۔ نوجوانوں تم انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بوڑھوں سے اور بچوں سے کہوں گا کہ آپ ان کے پیچھے چلیے، ان کا دایاں بازو بنیے، بایاں بازو بنیے، تاکہ نوجوانوں کو حوصلہ پیدا ہو اور سماج سدھار کا وہ کام کر سکے۔ تعلیمی بیداری، APJ عبد الکلام جو راشٹرپتی رہ چکے ہیں، معلوم ہے نا سب کو؟ ارے معلوم ہے نا، صدر جمہوریہ ہند رہ چکے ہیں۔ تعلیمی بیداری، آج کا نوجوان، میں موبائل اسی لیے ہاتھ میں رکھا ہوا ہوں، اکثر نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل آج ہے اس میں انٹرنیٹ سیٹ ہے، اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس میں جو فیس بک اور کیا کیا سسٹم ہے ہم کو اتنا پتا بھی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نوجوان اپنی عمروں کو ضائع کر رہا ہے، اور ان کے ماں باپ اس بات سے غافل ہے کہ میرا بچہ اپنے اس موبائل کے ذریعے سے گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، اس اسکرین پر تھڑکنے والی رقاصاؤں کو دیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی اسی میں برباد کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو سکون اور دل کو مسرت اسی سے پہنچا رہا ہے۔ ان کی زندگی کہاں جا رہی ہے؟ نہ ان کے والدین کو فکر ہے، نہ ان نوجوانوں کو فکر ہے۔ میرے نوجوانوں سنو، APJ عبد الکلام کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ وہ ایک مچھوارے کا بیٹا ہے، سمجھ لو بات کو نوجوانوں، ایک مچھوارے کا بیٹا ہے، اس کا باپ مچھلی شکار کر کے اپنے بیٹے کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اونچے کلاس میں گیا تو اسکولوں میں تو سسٹم ہے فیس دینے کا، وہ تو مدرسے والے چندہ کرتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے بچوں کو فری پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ آج کل کے میٹرک کے نوجوانوں کو بھی 8 کلاس کا مدرسے کا بچہ فیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے بچوں کو اسکول میں دیجیے گا تو 8ویں کلاس سے ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ٹیوٹر تیار کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کے لیے 1000 روپے الگ سے دینے پڑتے ہیں۔ اب APJ عبد الکلام جب 8 کلاس سے اوپر بڑھے تو اب ان کو فیس نہیں۔ اب سنو میرے نوجوانوں، تم موبائل سے کھیلتے ہو، APJ عبد الکلام نے طے کر لیا تھا کہ مجھے علم کے زیور سے اپنے سینے کو منور کرنا ہے، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ اگر کوئی انسان حوصلہ کر لے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی ہے، وہ انسان انتہائی مخلوق الحال ہے۔ APJ عبد الکلام جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہلایا، اس نے سوچا کہ جو ہے صبح 8 بجے تک لوگ اخبار پڑھنے کے عادی ہیں،
चुनान से APJ अब्दुल कलाम ने अखबार की हौकरी ले ली। सुबह फजर बाद से लेकर 8 बजे तक वो एक चौरास्ते पर खड़े होकर के आवाज लगाया करता था कि आज की ये खबर है, ताजा खबर है, इसको पढ़ो, अखबार ले लो। इस तरह अखबार बेच करके उन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। नौजवानों, गौर करने की बात है। तुम आज ये शिकायत करते हो कि मेरा बाप मुझे पढ़ाना नहीं चाहता, फीस नहीं देता है। अगर नौजवान तय कर ले कि मुझे पढ़ना है, समाज के लिए कदम आगे बढ़ाना है, तो कोई रुकावट उसको नहीं रोक सकती है। APJ अब्दुल कलाम जब मैट्रिक में पहुंचे, सुनिए लिखा है उनके अहवाल में कि अब मैट्रिक के इम्तिहान के लिए उनके पास फीस नहीं। बाप से कहा, बाप ने इनकार कर दिया। अब इनके पास इतनी फीस नहीं। वो अखबार कितने के? आज तो 5 रुपए के बिक रहे हैं। उनके जमाने में पता नहीं 4 आने या 2 आने